امام کا ایک جملہ ہے میرے مولا کا، میرے مولا رو کر فرماتے ہیں بھان ہو میرا اس شہید پر کہ جس کے بدن کو پہلے لٹکایا گیا پھر جلایا گیا۔ 12 محرم کو صحیح یہ قافلہ کوفے کے چوک سے گزرا، اب علی کی بیٹی اونٹ پر سوار تھی، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، یا خدا کی قسم علی کی بیٹی کی زور سے چیخ نکلی، علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا، رسیاں ٹوٹ کر گر گئی، سجاد گھبرا گیا، فوراً آ کر بولتا ہے بی بی کیا ہوا؟ تو چیخ ماری، رسیاں توڑ دی۔ شہزادی رو کر کہتی ہے ان لانتیوں سے پوچھو کہ کیا کوفے میں لاشوں کو دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے؟ مسلم کی لاش 9 ذی الحج سے لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا مشکل وقت تھا مسلم پر، دروازے پر گئے، وہ جاننے والا تھا، دروازے پر دستک تھی، اندر سے قاضی شرح نکلا، قاضی شرح نے مسلم کو دیکھا اور مسلم کے بچوں کو دیکھا، دروازہ بند کر دیا۔ مسلم رو کے کہتے دروازہ بند نہ کر، وہ اندر سے کہتے میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا، کوفے میں بڑا کرفیو ہے، بیچ کہتے کچھ لمحے کے لیے دروازہ تو کھول۔ اس نے دروازہ کھولا، مسلم نے اپنے بچوں کو آگے کیا، جیسے بچوں کو قاضی شرح کہتا میں تیرے بچوں کو بھی پناہ نہیں دے سکتا، مسلم کہتا میں منت نہیں کرتا پناہ نہ دے، بس ایک چھوٹی سی منت کر۔ قاضی شرح کہتا کیا؟ وہ کہتے مسلم کہتا بس میرے بچوں کو دہلیز کے اندر بلا، بچے دہلیز کے اندر جائیں گے، میں گلی کے اس نکر نکل جاؤں گا، پھر میرے بچوں کو چھوڑ دے، پھر میرے بچوں کو چھوڑ دینا۔ اتنی غربت ہے مسلم پہ عزاداروں پناہ نہیں ملی۔ یا کوفے میں آدھی رات کے وقت مسلم نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ایک گلی میں امامہ زمین پر بچھایا، دونوں بچوں کو اس امامے پر لٹا دیا، جس کی چادر بنی تھی لٹایا، اب دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، دونوں کی جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، مسلم اٹھا اور اس گلی سے آگے روانہ ہو گیا۔ بچے اٹھے اور بابا بابا کرتے رہے لیکن مسلم نظر نہ آئے۔ عباس نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے گھوڑے سے اترا، تڑپ کر کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے مدینے میں تلوار اٹھانے دیتا نا، آج تنہا پچھڑ پچھڑ کے نہ روتا، مجھے بتا روتا کیوں ہے؟ حسین چپ ہے۔ یا ایک مرتبہ حسین کے قدموں میں ہاتھ رکھے گا تجھے اما زہرا کا واسطہ، حسین مجھے بتا روتا کیوں ہے؟ زینب انتظار میں ہے۔ حسین رو کر کہتے ہیں تیرے پاس ہے علی کا جلال، میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ عباس کہتے ہیں مجھے قسم ہے سیدہ کی میں اب جلال نہیں دکھاؤں گا۔ حسین نے کہا میں بتا بھی نہیں سکتا۔ عباس نے کہا پھر پتا کیسے چلے گا؟ حسین نے کہا میں دکھا سکتا ہوں۔ عباس نے کہا دکھا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، اب جو دیکھا اکیلا مسلم ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، معصوم کر کے جملہ سن، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ مسلم کوفے کے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، دیوار سے ٹکرانے کے بعد مسلم رو رو کر کہتا ہے کوئی ہے جا کر حسین کو بتائے کہ مستورات کو کوفے نہ لانا، کوفہ مستورات کے قابل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عباس پھر تڑپ گیا، حسین نے پوچھا عباس کیا دیکھا ہے؟ یا عباس رو کر کہتے ہیں اب دار الامارہ کی چھت ہے، بکر بن حمران نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، مسلم کا سر سیدھا ہے۔ حسین پوچھتے اب کیا ہوا؟ جب مسلم نے اپنے سر کو آسمان کی جانب دیکھا اور اوپر دیکھ کر کہتا بار الہ تیری حجت کا سفیر ہوں، تیرے حسین کا سفیر ہوں، ایک منت ہے میری، آخری بار حسین سے ملنا چاہتا ہوں، زمین کے فاصلوں کو سمیٹ۔ آواز قدرت آئی، فاصلے ختم کر دیے، فاصلے سمٹ گئے۔ مسلم حسین اور عباس کے سامنے آیا، جب دونوں کو مسلم نے دیکھا، مسلم نے سر کو جھکایا اور آہستہ سے کہتا السلام علیکم ایھا الغریب۔ یا مسلم کا سر کو جھکانا تھا، ظالم نے تلوار ماری، یا ایک مرتبہ عباس کھڑا ہو گیا، عباس نے اپنی تلوار پھینکی، ترکش کو پھینکا، کمان کو پھینکا، حسین کے قدموں میں گر کے کہتے جس معجزے سے مجھے مسلم دکھایا جلدی کر مجھے کوفے پہنچا۔ حسین پوچھتا ہے کوفے جا کر کیا کرے گا؟ عباس کہتا ہے جنگ نہیں کروں گا، مسلم کا سر بلندی سے گرتا ہے، اس کو اپنی گود میں لوں گا۔ حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھ، اب جو دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے کھڑی تھی، رو کے کہتی تھی آ میرا مسلم، تجھے بقیہ سے لینے بطول خود آئی ہے۔